اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کل ڈسکشن ہوئی تھی اور جو ایک حدیث رہ گئی تھی اس کا ریفرنس لے لیں، پھر باقی جو ہے وہ کچھ آیات رہ جائیں گی، وہ نیکسٹ ویک میں ایڈ کر دوں گا انشاءاللہ. اس میں ٹائم نہیں تھا، وہ ہے تو صحیح. سید لفظ کی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے. روایت ہے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ دیکھا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے جو نواسے ہیں وہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی اپنے نواسے کی طرف دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کیا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے. اب اس کا یہ معنی لیا جا سکتا ہے، بعض کری انہوں نے بتایا کہ یہ سید ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے لیے تو سید نہیں کہا، اور سید جو ہے اس کو بتانے ہی یاد ہوتا ہے کہ یہ سید ہے. سو اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ سردار ہے. وَلَعَلَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اور ممکن ہے کہ اللہ ان کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. ٹھیک ہے. سو یہ لفظ جو ہے یہ سید کا سردار کے معنی میں ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے. ٹھیک ہے. اس کا ریفرنس صحیح بخاری کتاب الصلح، صلح سے متعلق جو ہے چیپٹر 9 حدیث کا نمبر 2704. پھر ہم نے بات کی تھی کہ ایمان، جھوٹ اور ایمان جو ہے وہ ایک جگہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یاد آئی کوئی بات نہیں؟ اس کا تو پہلے قرآن سے ثبوت لے لیں. یہ سورہ النحل 16واں سورہ 105 نمبر آیت. انما یفتری الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، کہ جھوٹا بہتان تو وہی لگاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. کہ جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ وہی ہے، جھوٹ وہی بولتا ہے یا جھوٹا بہتان وہی لگاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے. سمجھے؟ سو ایمان اور جھوٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے. ایمان گیا بچا کے گیا. جس حدیث کا ریفرنس دیا تھا وہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے. لا یجتمع الایمان والکفر فی قلب امرئ. ٹھیک ہے. ولا یجتمع الصدق والکذب، اور سچ اور جھوٹ جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ولا تجتمع الخیانۃ والامانۃ، اور خیانت اور امانت اکٹھے نہیں ہو سکتے. سمجھے؟ سو یہ جھوٹ جو ہے یہ ایکچولی کیا ہے، جھوٹ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ ایمان کی حالت سے ہوتا ہے. آپ اللہ کی آیتوں کو ماننا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور جس طرح یہود و نصارہ نے کیا تھا، وہ کہتے تھے یہ نہیں ہے جو ہم بتا رہے ہیں ویسے ہی ہے، تو وہ ایمان کی آڑ لگ گئی وہاں پہ کہ جھوٹ کی وجہ سے لوگ ایمان نہ لائیں. سمجھے؟ سو ایمان اور کفر، جھوٹ اور سچ
اور خیانت اور امانت، یہ سارے قلبی معاملات ہیں، یہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پھر اگلی جو ہے جو کل جو حدیث کوٹ کی تھی وہ یہ حضرت ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن میں ہر بری خصلت ہو سکتی ہے سوائے جھوٹ اور خیانت کے، یعنی جو صاحب ایمان ہے اس میں ہر برائی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مگر اس میں دو چیزیں نہیں ہوں گی، جھوٹ اور خیانت، ٹھیک ہے۔ جو پہلی والی حدیث ہے اس کی وہ بھی مسند امام احمد بن حنبل کی ہے، مسند المکثرین من الصحابہ، یہ جو ہے چیپٹر ہوا ہے جس میں کثرت سے جن صحابہ نے روایت کی ہے حدیث جو ہیں ان کا چیپٹر علیحدہ ہے مسند احمد میں، تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایات ہیں ان میں سے یہ ہے، حدیث کا نمبر ہے 8593، اور جو یہ نچلی ہے حدیث یہ مسند احمد میں یہ ہے، مسند الانصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حدیث ابی امامہ الباہلی، حدیث کا نمبر 22170، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہوگی جی۔ اب رہ گئی وہ آیات وہ جو تھوڑی سی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویک کرا دوں گا، اگر وہ آج میں نے جان بوجھ کے چھوڑی ہیں، آج میں اگر کرتا تو پھر ہم وہ تفسیر نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لو اس کو، یہ آیت ضرور نوٹ کرو یہ والی، سورہ نحل 16واں سورہ آیت نمبر 105۔ اور یہ اب ہم آ جاتے ہیں واپس تعویلات النجمیہ، سورۃ النساء آیت نمبر 114۔ یہ میں ریپیٹ کر دوں، یہ وہ واقعہ چل رہا ہے جو مسلمان نے چوری کی تھی اور اس کی تہمت جو ہے وہ یہودی پہ لگا دی گئی تھی، یہ وہ واقعہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو خیال رکھنا، جس میں مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی سائڈ لیں گے اور یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیں گے، اور وہ سامان بھی یہودی کے گھر سے برآمد ہوا تھا، تو وہاں سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پوزیشن سے چیز نکل رہی ہو چوری بھی اس نے کی ہو، سمجھے، یہ تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، صرف یہ لگا کے کہ اس کے پاس سے نکلا ہے تو لہٰذا اس پہ اس کو سزا دے دو، تو یہ چیز جو ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو پوری، ٹھیک ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بھلائی میں ان کی سرگوشیوں میں کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ سرگوشی کیا ہے؟ وسوسہ، جب شیطان ڈالے تو یہ وسوسہ ہے، شیطان کی جو سرگوشی ہے نا، سرگوشی تو سمجھتے ہو نا کہ دوسرے کو پتہ نہ لگے، تو جب یہ شیطان سرگوشی کرتا ہے تو دیٹ از کالڈ وسوسہ، ٹھیک ہے، اور جب یہاں انسانوں کا ذکر ہو تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ اس کو صرف سرگوشی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اشارہ کیا ہے، تفسیر تو ہم نے کر لی تھی، یہ تعویل کر رہے ہیں۔ اب انسان کے ساتھ سرگوشی کون کرتا؟ اس کا نفس اور اس کا شیطان، اور یہ خواہش کے کہنے پہ نفس جو ہے وہ سرگوشی کرتا ہے، تو یہ تین ایجنٹس ہیں اس کے۔ انسان خود اپنے آپ سے بات کر رہا ایسے کر دو ایسے کر دو، یہ نفس اس کو خواہش جو ہے وہ نفس کو مجبور کرتی ہے، اور نفس جو ہے وہ یا وائس ورثہ کہ نفس جو ہے وہ خواہش کو ابھارتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے تمہارے کانوں میں جو ہے وہ رس گھولنا شروع کر دیتا، ٹھیک
ٹھیک ہے، برے کام کو اچھا بنا کے دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھائی کو برائی کی طرح۔ ہاں، اور جو برا کام ہے اس کی جسٹیفیکیشن بھی، نفس جو ہے وہ ہمیشہ برائی کا، نفس ہمارا ہمیشہ برائی کا سبق دیتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو سرگوشی ہیں اس آیت کے اندر، یہ نفس، خواہش اور شیطان کی سرگوشی ہیں۔ الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بین الناس، بجز ان لوگوں کے جو حکم دے صدقہ دینے کا یا نیک کام کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا۔ اب اس میں معاملہ کیا آ گیا، یہ والا معاملہ جو اوپر نجوا ہے نا، یہ نجوا، یہ حصہ جو ہے، ہوم تو ہو گیا نا جمع کا صیغہ، نجوا مینس سرگوشی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا؟ ٹھیک ہے، یہ نجوا جو ہے دیٹ از کالڈ سرگوشی۔ جو سرگوشی ہوتی ہے نفس کی طرف سے، وہ برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اس میں جو مددگار ہے وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کام نیکی کے ہیں، وہ کام جو ہیں وہ فرشتے کے ذریعے، ملہم کے ذریعے، وہ نیکی کے کام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیکی کے جو کام کہے جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ، وہ عام طور پر انبیاء اور رسول کو وحی کے ذریعے اور اپنے خاص بندوں کو خواطر روحانی اور الہام ربانی کے ذریعے سے حکم فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم پچھلی دفعہ بھی کر چکے ہوں، لیکن ہم ریپیٹ کر لیتے تھوڑا سا اس کو تاکہ کنٹینیوشن ہو جائے، ٹھیک۔ اور یہ جو خواطر ہیں یہ فرشتے کے ذریعے اور فرشتے کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ہم حدیث پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، کہ شیطان بھی ہے ساتھ آدمی کے اور فرشتہ بھی ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان کا اثر یہ ہے کہ انسان سے برائی کا وعدہ کرتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے، اور فرشتے کا اثر یہ ہے کہ وہ خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جو شخص یہ پائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو دوسرا اثر پائے یعنی شیطان کا، تو شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کرے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، سنن ترمذی کتاب التفسیر چیپٹر 3 حدیث کا نمبر 2988، یہ والی حدیث۔ صحیح ابن حبان میں یہ کتاب وہ ہے کتاب الرقائق میں، حدیث کا نمبر 997 ہے۔ اب یہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو چھوڑا تھا، یہ والا، اور الہام جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر واسطے عطا ہوتا ہے، وہ کل پر 2 ضربیں ہیں۔ یہ وہ ضرب جمع تقسیم والی ضربیں نہیں ہیں، کبھی کہہ رہا 2 ضرب ہو گئی نہیں، ہاں کو پتہ نہیں ہے نا یار، سمجھے؟ یہ ہے یہ والی ضرب، ہٹس، ٹھیک ہے۔ ایک ضرب وہ جس کا بندے کو شعور نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور دوسری ضرب وہ جس میں صاف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ گھبرانا نہیں، بھی میں سمجھا دیتا ہوں یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بس بندہ نور الہام کی معرفت کی وجہ سے جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وارد ہوا ہے، اور اس کو جانچنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ دوسری ضرب ولی اللہ اور پہلی ضرب غیر ولی اللہ کے لیے ہے، جیسا کہ بعض مشائخ نے کہا، حدثنی قلبی عن ربی، میرے قلب نے مجھے میرے رب کی بات بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحق ینطق علی لسان عمر، بے شک حق عمر کی زبان پر جاری ہوتا، ٹھیک ہے۔ میں اس کو پہلے مکمل کر لوں، یا چلو یہیں سے سمجھا دیتے تو پہلے لمبا ہو جائے گا۔ پھر 2 ضربیں ہیں کل پر۔ ایک ہوتی ہے آپ کو اپنے اندر سے آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جو ہے وہ نیکی کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ کو جج یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو آواز مجھے اپنے اندر سے آ رہی ہے، جو میری ہی ہے، ہر بندے کی وہ اپنی آواز ہوتی ہے، نہیں سمجھ میں؟ جب آپ کے اندر سے آواز آتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اندر سے بول رہا ہوں، یہی ہوتی ہے نا، بس وہی بات کر رہا ہوں میں۔ نہیں، اندر سے باہر سے نہیں، بیرونی آواز نہیں ہوتی،
آپ خیال سمجھ لیں اس کو، ٹھیک ہے. تو اس میں چانسز یہ ہیں کہ یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ الہامی چیز بھی ہو سکتی ہے. اس میں فرق ایسے کیا جاتا ہے کہ اگر وہ چیز جو ہے وہ نیکی والی ہو تو وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اگر وہ چیز برائی والی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. یہ تو ہے سادہ سا مسئلہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا سادہ بھی یہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی ذہنی عارضہ نہیں ہے تو آپ کو کہا تو اوہ فلانا لفظ غلط ہو گیا ہے نا، دوبارہ پڑھو. اب بظاہر دیکھنے میں یہ تو صحیح ہے کہ یار لفظ غلط ہو گیا تو وہ، لیکن ایکچولی وہ لفظ غلط ہوا نہیں ہوتا، وہ تمہیں نماز میں نا گھمانے کے لیے ہوتی ہے وہ چیزیں ساری، سمجھے. سو سم ٹائمز یہ نیکی کو بھی جو ہے نا سامنے رکھ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. سمجھ آ گئی بات. سو اس میں آپ کا اپنا جو یقین ہے نا، اس کیا آپ کو کیا پتہ ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے. جو آپ کو پتہ ہے اس پہ قائم رہے، بات ختم ہو گئی. سمجھ گئے. سو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جتنا یہ تمہارے سامنے لکھا ہوا ہے یہ. سو پہلی ضرب جو ہے جب اللہ تعالیٰ ملہم کے بغیر کسی چیز کا ادراک دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں پہلی جو ضرب ہے، ضرب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک چیز آئی اور آ کے ایسے بیٹھ گئی، بندہ اس کو فالو نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. کیوں فالو نہیں کر پاتا؟ ساتھ ہی ہوتا ہے شیطان، وہ اس میں سے دو باتیں اور نکال دے گا. کبھی غور کر کے دیکھ لو. اچھا والا تم صحیح کام کرنے لگے ہوگے اور اس کے اندر دو تین اس کی، اچھا یہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. سو اس میں پتہ نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. نماز پڑھنے جا رہے ہو، روکتے گئے یار تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں. ہاں، وہ چینٹے پڑ گئے یار، میں نے ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا. ٹوٹ گیا ہے، کیا ہو گیا، ویسے ہی وہم نہ آ جانا. وہ تو وضو کا تو بتایا تھا، وہ جہاں سے گیس نکلتی ہے نا وہ وہاں بیٹھ کے گیس چھوڑتا ہے، تو وہ بندے کو ایسے لگتا ہے جیسے میرا وضو ٹوٹ گیا. اسی لیے تو انہوں نے فرمایا ابن عباس نے کہ جب تک سمیل نہ آئے اور جب تک اپنی آواز نہ آئے. سو وہ اس میں بندہ پیپل گیٹ لاسٹ. اچھی بلی اللہ نے رہنمائی کی ہوتی ہے، بعد میں بندہ کہتا ہو یار میں ایسے ہی کر لیتا تو ٹھیک تھا، مجھے پہلے بھی خیال آیا تھا. یہ وہی ضرب ہے، ٹھیک ہے. جہاں تک ملہم کی ہوتی ہے نا معاملہ، ملہم کا، ملہم والا جو ہے نا وہ اپنے اندر سے آپ کی آواز اٹھے گی. یہ آپ کا دل کرے گا. اس ضرب میں اور ملہم میں فرق یہ ہے کہ آپ کے اندر سے آواز اٹھے گی. یہ ضرب جو ہے یہ آپ کا دل فوراً کرے گا کہ میں یہ کر لوں، ٹھیک ہے. جیسے وہی بات کہ وہ فجر کی اذان ہوئی تو دل لگا یار اٹھتے بس، ٹھیک ہے. یہ وہ ضرب ہے جو آپ کو نیکی کی طرف لے کے جا رہی ہے. ساتھ ہی وہ آ گیا دوست، وہ یار جو ہے انہوں نے کہا یار ٹھہر جا، ابھی گھنٹہ پڑا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. بس وہ گھنٹہ جو ہے نا پھر وہ گھنٹہ مڑ کے نہیں آتا. پھر آنکھ کھلتی ہے تو 10 بجے. ہاں یس. سو یہ ہے پہلی ضرب. کلیئر ہوگی بات. اب تو اس میں مشکل کوئی نہیں رہی، یہ ہے ابھی بھی ہے پکی بات ہے. اچھا چلو. دوسری ضرب جو ہے وہ ولی اللہ کے قلب پہ ہوتی ہے. ملہم کا وجود اپنی جگہ پہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک جو ہے اس سے سیدھا قلب کے اوپر وارد ہوتی ہے. ولی اللہ میں اور عام بندے میں فرق یہ ہے کہ ولی اللہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. اس میں شیطان جتنا چاہے وسوسہ ڈالتا رہے وہ اس سے نہیں ہٹتے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے الہام آ رہا ہے وہ نور ہے،
اور جہاں وہ لینڈ کر رہا ہے وہ بھی نور ہے. سمجھے؟ ٹھیک ہے. میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اگر بہت پرانی مثال ہے جو میں قرآن سے دی تھی, رپیٹ کر دیتا ہوں آج, کہ بارش زمین پر یکساں گرتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کیچڑ پہ گرے تو کیچڑ میں اضافہ ہو جائے, زیادہ ہو جاتا ہے پہلے سے. پہاڑ پہ گرے تو اس کو دھو دے, بس اس کے علاوہ کچھ نہ کرے. اور اگر زرخیز زمین پہ گرے تو اس میں سے فصل, پھل, پھول, یہ تمام جو ہیں وہ اس میں سے اگاتے ہیں. بس یہی مسئلہ ہے. جو عام بندے کا معاملہ ہے وہ پہاڑ اور وہ کیچڑ والا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اللہ والوں کا معاملہ ہے وہ زرخیز زمین والا ہے. وہاں پہ جب اللہ کی طرف سے الہام آتا ہے تو آگے زرخیزی ہوتی ہے, وہ اس کو قبول کر لیتی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ راہ راست کے کام اور نیکی کے کام اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہے وہ چلتے ہیں. تو یہ خاموشی سے ہوتا ہے. سمجھے؟ اس میں شور وور کوئی نہیں ہوتا, اور اس میں زبان کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. بس آیا, عمل کیا, بات ختم. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں رپڑ ہی بنا رہتا ہے, اچھا یار کیا کریں, اب یہ کریں وہ کریں, ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے. وہ ایسا نہ ہو کہ وہ برات ہی نکل جاتی. بعض مشائخ نے کہا حدثنی قلبی عن ربی, میرے قلب نے مجھے میرے رب کی بات بتائی. یہ وہی جو بھی بات سمجھا رہا ہوں کہ رب کی منشا یہ ہے کہ یہ ایسے کرنا ہے. بات ختم ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الحق ینطق علی لسان عمر. اب بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قلب مبارک پہ جو الہام کرتا بلا واسطہ, وہی آپ کی زبان سے جاری ہو جاتا. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ جو آپ پھر عرض کرتے تھے آیت بھی اس کے مطابق نازل ہو جاتی ہے. یہ ان صحابہ میں ایسے ہیں جن کی فرمائش پہ آیات نازل ہوئی ہیں. یہ اس میں نے کچھ ایڈ کر دی تھی کہ یہ جو حدیث شریف یہ اوپر ہے, اصل میں اس کا ریفرنس کہیں نہیں تھا, تو پھر میں نے اس کو سپورٹ دینے کے لیے دوسری احادیث اسی طرح کی جو ہے اس کو کوٹ کر دیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ, اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان و دل پر حق کو جاری فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے. سنن ترمذی کتاب المناقب چیپٹر 18 حدیث کا نمبر 3682. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ثم ضرب اللہ بالحق علی لسانہ حتی رأینا ان ملکا ینطق علی لسانہ. پھر اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری ساری کیا حتیٰ کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ کی زبان پر فرشتہ نطق کرتا ہے, یعنی آپ کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے, گفتگو کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں؟ اور یہاں کیا قصے بنے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتہ آپ کی زبان سے بولتا ہے. اس حد تک حق اللہ نے آپ پہ جاری کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ. کنز المال کتاب المناقب مناقب الشیخین ابو بکر و عمر حدیث کا نمبر 36145. اور فرمایا قادت فراستہ عمر ان تسبق الوحی, وہی عمر کی بصیرت کے قریب قریب ہوتی تھی. وہی جو بھی بات کر رہا تھا میں کہ آپ کی جو آپ بات کرتے تھے وہی اللہ کی رحمت سے اسی کے مطابق نازل ہو جاتی تھی. پھر حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس میں لوگوں نے اپنی آراء پیش کی ہوں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی رائے دی ہو, مگر قرآن اس واقعے سے متعلق عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے کے موافق نہ اترا ہو. یعنی ہمیشہ جب بھی آپ نے کوئی رائے دی ہے تو آیت قرآن کی جو نازل ہوئی ہے وہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. سنن ترمذی کتاب المناقب چیپٹر 18 3682. یہ جو احادیث ہیں ٹھیک ہے, اس میں مجھے یہ یاد نہیں پڑ رہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی روایت ہے, فرمان ہے یا کس کا, تو اس کو دیکھ لینا, یہ ٹھیک کر لینا اس کو. ٹھیک ہے جی, یہ حصہ مکمل ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. وما یفعل, اب یہ ہم چونکہ وسن ہم نے اس کا وہ کرنا ہے تو ہم اس کو جوڑ کے نہیں پڑھیں گے,
ومن یفعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ. ٹھیک ہے. ومن یفعل اور جو کرتا ہے ذالک ایسا ابتغاء حاصل کرنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی رضا. ٹھیک ہے. یعنی جو شخص بھی الہام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما تو ہم اس کو اس کا اجر عظیم عطا کریں گے. یعنی پے در پہ اجر عطا فرمایا جائے گا جو کہ عنایات کی صورت میں ہوگا جو بندے کو مجذوب بنا کر اللہ العظیم سے ملا دے گا. مجذوب بنا کر ادھر جس کی تھوکیں بہری ہو سے کہتے ہیں مجذوب ہے. سمجھے؟ مجذوب جو جس کو اللہ اپنی ذات میں جذب کر لے اپنی طرف جذب کر لے یہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسے اپنے آپ کا اور اپنے ارد گرد کا ہوش نہ رکھے اس کو مجذوب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں جو بچہ پیدائشی طور پہ ذہنی مریض ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں جی مجذوب ہے جی بچہ. تو یہ 114 نمبر آیت یہاں پوری ہو گئی الحمدللہ. اب آگے 115 نمبر آیت. اس میں اشقاق لفظ آئے گا شین قاف قاف دیٹ از مخالفت کرنا. یہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ الرسل یہ اس کا معنی ایکچولی آہستہ اور نرمی کے ساتھ چلنا ہے. اور رسول کی جمع رسل بھی آتی ہے یہ سب کو پتہ ماشاء اللہ. قرآن پاک میں رسول سے مراد کبھی فرشتے ہوتے ہیں. انَّهُ لَقَوْلُ رسول کریم سورہ تکویر چیپٹر 81 آیت کا نمبر 19. بے شک یہ معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا پیغام ہے. اور ان رسل ربک لا یصلوا الیک سورہ ہود چیپٹر 11 سورہ 11 81ویں آیت. ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے. اور کبھی اس سے مراد انبیاء کرام ہوتے ہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ کبھی فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وما محمد الا رسول آل عمران میں ہے 3 سورہ ہے اور 144ویں آیت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے رسول ہی ہیں. اس کی اب تفسیر العلمیہ آ گئی. تھک تو نہیں گئے ہو؟ بور تو نہیں ہو گئے؟ پکی بات شور اوکے ٹھیک ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا من بعد اس کے بعد کہ ما تبین لہو کہ اس پہ واضح ہو گئی الہدا ہدایت. ٹھیک ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے پر چلے گا. سبیل سے مراد دین حنفی کا راستہ ہے. ٹھیک ہو گئی جی بات. نولیہ ما تولی تو پھر ہم اس کو پھیر دیں گے. ما تولی جدھر وہ جائے گا جدھر بھی وہ جس نے منہ کیا نا وہ اسی کی طرف پھیر دیں گے. یہ جو کل بات ہو رہی تھی نا کہ وہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ تعویذ ہی میرے کام آنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ہی پھیر دے گا. سمجھے؟ یہ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی وہی چیز ہے. یعنی جس گمراہی کو اس نے اختیار کیا ہم وہی اس کو دے دیں گے. اب سمجھ میں آ گئی بات کیوں یہ رش لگا ہوتا ہے کیوں یہ کام ہو رہتے کیونکہ اللہ سے دور ہو گیا نا. تو جب انہوں نے اپنے مسائل کا حل تعویذ گنڈوں کو بنا لیا عملیات کو بنا لیا پھر اللہ تعالیٰ اسی کے سپرد کر دیتا. یہی ہے نولیہ ما تولی تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے. ٹھیک ہو گئی یہ بات. وَنُصْلِهِ جہنم
اور ہم ان کو واصل جہنم کریں گے، وسعت مسیرہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی جو تفسیر اور علمیہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اسی تومہ کے بارے میں ہے، اور اس نے جو ارتداد یعنی جو دین سے پھر گئے اور جو مسلمانوں کی جماعت کا جو رستہ اس کو چھوڑ دیا اور اپنی چیزیں اختیار کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو اسی طرف موڑ دیا، وہ اس پہ ہی چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت سوسائٹی میں ہر جگہ فٹ ہو جاتی ہے، سمجھے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اینالائز کریں نا، جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا یعنی سنت کی مخالفت کرے گا، ٹھیک ہے، وہاں تو تھا نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب تھے تو اس ٹائم تو تھا کہ آپ کی مخالفت سے میں مراد یہ بھی تھی کہ آپ کو نبی نہ مانے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات. لیکن آپ کے حیات مبارکہ کے بعد، ظاہری حیات مبارکہ کے بعد، اب یہ جو حدیث، یہ جو آیت اپلائی کرے گی وہ اس پہ کرے گی جو کہ آپ کی سنت کی مخالفت کرے، کیونکہ سنت کی مخالفت کرنا بھی رسول کی مخالفت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہ امر حق ظاہر ہو چکا ہے، اس کے بعد کہ تمہارے پاس قرآن پورا آ چکا ہوا، ٹھیک ہے، احادیث آ چکی ہوئی ہیں، سنت تم تک پہنچ گئی ہے، سنت متواترہ. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے، پیروی کرے غیر سبیل المؤمنین کے، مومنین کے جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ نے کہا ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے. اس وجہ سے تم لوگ دیکھتے ہو کہ جو فرقے ہیں بجائے اس کے کہ یہ ختم ہوتے یا کمزور ہوتے، یہ فرقے جو ہے نا بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس میں شامل لوگ جو ہیں ان کی تعداد بڑھتے چلی جاتی ہے. وجہ یہی وجہ اس کی، یہی وجہ اس کی کہ وہ چونکہ انہوں نے وہ جو 1400 سال سے اللہ اس کے رسول اور صحابہ کا جو پیٹرن چلا آ رہا ہے اس سے ہٹ کے اپنی انہوں نے فقہ بنا دی، سمجھے. تو اللہ نے اسی فقہ کے حوالے ان کو کر دیا، چال بھائی جو. ٹھیک ہے، اور اسی لیے وہ جو بات ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جائیں گے جہنم میں. اب آیت کی اپلیکیشن دیکھیے کدھر ہے، حالانکہ نازل کیوں ہوئی ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن ہمیں ایکچولی اس دور کا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہ ہسٹری تو دیکھنی ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے آیت کا وہ تو دیکھنا ہے، مگر اس دور میں ہمیں چاہیے یہ کہ ہمیں دیکھیں کہ یہ آیت اپلائی کہاں کرتی ہے. یہ ہے ڈیمانڈ اس دور کی. ہم اپلیکیشن پہ نہیں جاتے، ہم جو ہے وہ اس کی جو نزول ہے، سبب نزول ہے، وہ شان نزول وہ بیان کی، بات ختم ہو گئی، چلو جی، اور حدیث اس کے ساتھ کی ہے جی، بات ختم ہو گئی. بٹ اٹس اپلیکیشن is everywhere in the society, all groups of society, all factions of society. سمجھ گئے؟ آپ علماء سے شروع کر دیں، علماء سے شروع کر دیں. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا ہے؟ پہلی مخالفت یہ ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی مخالفت یہ ہے کہ آپ نے تفرقے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے، کہ مسلمان جو ہے جسم کی مانند ہے، اس کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، یہی ہے نا. ٹھیک ہے، یہ شروع ہی فرقے سے کرتے ہیں، اور یہ اس آیت کی پھر یہ مخالفت کرتے ہیں، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. وہ تفرقہ جغرافیائی بھی ہے، وہ تفرقہ جو دینی بھی ہے، دونوں ہیں. ٹھیک ہے، وہ جی ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم یہ ہیں، لہذا تم نے اس پہ چلنا ہے. تو پہلا تفرقہ تو یہیں آ گیا، پہلی مخالفت تو یہیں آ گئی. ٹھیک ہے، پھر دیکھو کہ کس چیز میں مخالفت نہیں ہے.
کل بھی ڈسکس کیا، پرسوں بھی ڈسکس کیا، آج اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا مختصر. تکبر کرے مخالفت رسول ہے، حسب نسب پہ فخر کرے مخالفت رسول ہے. بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کر اپنا جو شجرہ نسب بیان کیا تھا وہ اس وجہ سے بیان کیا تھا کہ آپ کے شجرہ نسب پہ کفار نے اعتراض کیا تھا، اس وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کے بیان کیا تھا کہ میں یہ ہوں اور مجھے اللہ نے بہترین خاندان میں پیدا کیا. اس کا لب لباب یہ تھا. وگرنہ آپ نے کبھی عام زندگی میں، عام ٹائم میں کبھی آپ نے اپنا شجرہ نسب کو جو ہے وہ نہیں بنایا، بلکہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ اس دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے، سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے. سمجھے؟ تو فخر اور تکبر کیا مخالفت رسول. ٹھیک ہے. دوسروں پہ کفر کے فتوے، شرک کے فتوے لگائے مخالفت رسول، کیونکہ یہ اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کی ہے، بندوں کی نہیں ہے. انٹل انلیس کہ آپ کو اس کے کفر اور شرک کا اس کے منہ سے پتہ چلے کہ وہ اقرار کرے کہ ہاں جی میں یہ کرتا ہوں. فار ایگزامپل وہ کہے کہ جی میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور میں اس کو بھی مانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب ہوا کہ اس کا شرک واضح ہو گیا. یہاں آپ شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ آپ اس کے عمل پہ تو شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ یار اس کا یہ عمل جو ہے یہ شرک خفی میں آتا، لیکن آپ اس کے اوپر مشرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک آپ اس سے یہ پوچھ نہ لیں کہ تو یہ کیا کر رہا ہے. سمجھے؟ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ جیسے کسی پیر صاحب کی کوئی قدم بوسی کر رہا ہو اور بندہ کھڑا ہو کے دیکھے ہو کہ جی یہ سجدہ کر رہا ہے اور وہ اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دے، تو وہ شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے جو قدم بوسی کر رہا ہے اسے پوچھنا پڑے گا بھائی تو سجدہ کر رہا ہے یا قدم بوسی کر رہا ہے. اگر وہ کہے قدم بوسی کر رہا ہوں تو فتویٰ نہیں لگے گا. اگر وہ کہے جی میں سجدہ کر رہا ہوں تو پھر اس کو سمجھانا پڑے گا. اگر وہ نہ سمجھے تب بھی تو پھر اس پہ شرک کا فتویٰ لگے گا. ٹھیک ہے. تو ہمارے تو اس میں بھی یہ مخالفت ہے. جھوٹ. اور جو ایک اور سب سے بڑا کام ہے وہ کیا ہے؟ جس نے آگے پیسے دے دیے. او یس. ٹھیک ہے. سو آپ کوئی بھی کام اٹھا کے دیکھ لیں، آپ علماء کو اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. آپ کسی کو دیکھ لیں اٹھا کے، آپ منصفوں کو دیکھ لیں، یہ ججز کو. سنت نبوی میں کہاں ہے کہ اگر کوئی اپنا آ گیا تو اس کے فیور میں فیصلہ دے دو؟ ہم یہی تو آیت پڑھ رہے ہیں، اوپر سے یہی واقعہ تو پڑھ رہے ہیں. لیکن یہاں کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ اس کو ہر چیز پہ لے جائیں. ظلم، زیادتی، ناحق قتل، ٹھیک ہے، جبر، زبردستی، یہ ساری مخالفت رسول ہے. سب مخالفت رسول. ٹھیک ہے. لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا مخالفت رسول ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کے حقوق غصب کرنا مخالفت رسول ہے. ہر چیز مخالفت رسول ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو طرف ہی موڑ دیتے. لیکن اینڈ کیا ہے؟ وَنُصْلِيهِ جہنم. پھر ہم ان کو جہنم واصل کریں گے. دنیا میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو دنیا میں بھی پھل ملے گا یا آخرت میں ہی ملے گا؟ مرضی ہے. دنیا میں لینا دنیا میں لے لو پھل، آخرت میں لینا آخرت میں لے لو. وہ آیات وہی تو ہیں جو ابھی میں نے چھوڑی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ایڈ کر دوں گا. اس میں سامنے آ جائے گی بات ساری. اللہ سے رحم اور رحمت مانگا کرتے ہیں، اپنے اعمال کی جزا نہیں مانگا کرتے. ہاں تو ٹھیک ہے. تو یہی دعا مانگو. دعا مانگو نا، جزا نہ مانگو. یس. اللہ سے دعا مانگو، اس کی رحمت مانگو، اپنے اعمال کی جزا نہ مانگو.
کیونکہ تمہارے اعمال اس لیول کے نہیں ہیں کہ تمہیں وہ کچھ مل سکے جو تم مانگ رہے ہو، سمجھے؟ اور اگر اس لیول کے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تمہیں بڑی توفیق دی ہوئی ہے، تو جب اس لیول کے تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ جزا نہ مانگنے میں خیر ہے، سمجھے؟ جو مولوی کے سامنے جا کے بات کرو جی قرآن میں لکھا ہوا حدیث میں ہے جی ثواب ہوگا، ثواب کی نیت سے کرے، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اکثریت ان کی مفاد پرست ہے، لہٰذا ان کو ثواب کا بتایا گیا کہ بھائی ثواب ملے گا، لہٰذا یہ کر لو تم لوگ، ٹھیک ہے؟ اگر یہ ثواب کا نہ بتایا ہوتا تو دنیا میں نیکی کوئی نہ کرتا، مفاد ہے نا۔ بہت کم لوگ ہوتے جو کہ پھر بھی نیکی کرتے، اور وہ اب بھی ہیں، وہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کا ہمیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ نماز پڑھ دی، جس طرح وہ ہم نے اورنج لائن نہیں لگائی تھی، نیچے لائن لگا دو بات کرو، وہ نماز اس پر رہ گئی، اب اگلی دعا اپنی بات کرو، کیا بات۔ اگر آپ اس کو اس کے ساتھ کوئنسائڈ کرو گے نا اپنی عبادت کے ساتھ، تو پھر جو عبادت کے مطابق بنتا ہے وہ ملے گا، سمجھے؟ جو اس میں نہیں فال کرتا نا وہ نہیں ملے گا، بات ختم ہو گئی۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھئی اگر تمہاری عبادت کا جو صلہ ہے وہ 10 نیکی بنتا ہے تو 10 نیکیوں کا مل جائے گا تمہیں، جو 10 نیکی میں فال کرتا ہے نا جو بھی تمہارا مسئلہ وہ اس میں حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ سینمے میں نہیں گئے کبھی؟ سینمے میں گئے نا، جس شو کا ٹکٹ ملتا ہے اس کی ٹکٹ پہ اگلا شو دیکھ سکتے ہو اسی سینما میں، تو پھر تمہیں وہ اگلے فلم نہ دیکھنے دیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تمہارے اعمال سے بڑھ کے تمہیں دے دے، تو ہے وہ بات یار، وہ ٹکٹ کنزیوم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب اگلا شو دیکھنا تو نیا ٹکٹ چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ دنیاوی مثال دے رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے بات۔ تو اللہ سے کبھی اعمال کی جزا نہیں مانگا کرتے، اللہ سے ہمیشہ اللہ کی رحمت مانگا کرتے ہیں، وہ وسیع ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بگڑ گئے ہوئے آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔